الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر لیا گیا ہے نام اللہ تعالیٰ کا، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ مفصل بیان کر دیا ہے تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، مگر وہ چیز کہ تم مجبور ہو جاؤ اس کی طرف۔ اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں سے بے علمی کے باعث۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو، اور چھوڑ دو ظاہری اور چھپے ہوئے گناہ کو۔ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، تو جلد ہی سزا دی جائے گی انہیں اس گناہ کی جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تو مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام اس پر، اور اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکرین کو جواب دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں حاکم بناؤں، حالانکہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور اس نے مفصل کتاب نازل فرمائی جس کی گواہی پہلی ساری کتابیں دے رہی ہیں، اور جس میں پہلی ساری کتابوں کے علوم موجود ہیں، اور یہ حقیقت سارے اہل کتاب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا، اس پر شکر الہی کرنا چاہیے، اور لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے کہ وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان اور نفس ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ گمراہوں کی بات اگر نہ بھی سنی جائے تب بھی ان کی محفل انسان کو بد عقیدہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ایسی گمراہی اور تباہی سے بچنے کے لیے نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد ذریعہ ہے، جس کی برکت سے شیطان اور نفس کی ہر چالاکی ظاہر ہوتی ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کے فرمان الہی میں بھی مومنین کو ان منکرین سے بچنے کے لیے ہدایت دی گئی، جب حکم ہوا کہ اس طرح ہر مردہ چیز کو نہ کھاؤ جب تک تم اسے ذبح نہ کرو۔ تو منکرین نے اعتراض کیا کہ عجیب بات ہے کہ جس کو تم مارو وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مارے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس پر جواب ملا کہ عقل کے مارے ہوں وہ مارتا تو سب کو اللہ تعالیٰ ہے، چاہے اسے ذبح کیا جائے یا خود مرے۔ اس سے حرام اور حلال نہیں ہوتا، بلکہ حلال اور حرام اللہ تعالیٰ کے نام لینے یا نہ لینے سے ہوتا ہے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ یہاں وہ چیزیں مطلق حرام ہیں جن کے متعلق بتا دیا گیا ہے کہ وہ حرام ہیں، جس طرح کتا، سور اور گدھا وغیرہ۔ بعض دوسرے لوگوں کے اعتراض پر سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگ اس نذرانے کو حرام سمجھتے ہیں جو کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام لیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام لیا گیا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ یہ بھی کم عقلی ہے کہ نام تو اللہ تعالیٰ کا لے کر ذبح کیا جاتا ہے، صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے۔ اس سے حرام نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوتا ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسی خیرات اور صدقات کرنے کا حکم ہوا کہ جس سے ثواب ماں باپ یا دوسرے بزرگوں کو ہو۔ اس فرمان کے ساتھ یہ فرمان بھی ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننا چاہتے ہو تو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ، اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرو، اور سوچو یہ نہ ہو کہ ظاہری تو
پاک باز بن جاؤ اور اندر سے شیطان کی تابع داری میں چلو، پھر ظاہری پاکیزگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر ہو یا باطن اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب انسان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہوتی ہے، اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت ہوتی ہے، اور انوار و تجلیات جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں، ان کی برکت اور اعانت سے انسان شیطان اور نفس کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے صحیح مومن بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بس ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا انت استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔